ان کے ساتھ رہنے والے اور ان کی بہت سے کارناموں سے سیکھنے والے مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ہماری دلی تمنا اور چاہت یہ تھی، اور ذمہ دار ان کے پاس گئے تھے اور ان سے درخواست کی تھی کہ حضرت آپ تشریف لائیے، لیکن پیرانہ سالی اور عمر کی اس طوالت کے عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طوالت کو باقی رکھے۔ بڑھاپا تمام بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ حضرت نے پھر بھی عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ طبیعت نے گوارا کیا تو ضرور آؤں گا، لیکن ہم ان سے کوئی شاکی نہیں ہے، کوئی شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی عمر کو، ان کی پیرانہ سالی کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے خلف رشید حضرت مولانا عبد المالک مغیثی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ بڑی لجاجت کے ساتھ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں اپنے تاثرات کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات اکابرین، علماء اعظام اور بہت سارے ائمہ حضرات اور ذمہ دار حضرات اس علاقے سے اور دور دراز کے علاقے سے تشریف لائے ہیں، ہم سب بہت ممنون و مشکور ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی میزبان کی حیثیت سمجھتا ہوں اپنی۔ آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، وقت بھی بہت کم ہے۔ حضرت والد ماجد دامت برکاتہم کو تشریف بھی لانا تھا، لیکن اپنی علالت کی بنا پر تشریف نہیں لا سکے۔ بہت معذرت کے ساتھ انہوں نے آپ حضرات کو سلام بھی پیش کیا ہے، اور آپ حضرات ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائے، اس کے لیے بھی انہوں نے گزارش کی ہے آپ سے۔ میں چونکہ اس وقت تحریری باتیں ہو رہی ہیں اور جتنی تقریر تھی ان کو قلم بند کر کے تحریر کے طور پر لانے پر اس کا مستحسن قدم سامنے آیا، خصوصی طور پر تمام ذمہ داران کو، تمام منتظمین کو اور مرتب کتاب کو میں اپنی جانب سے اور اپنے خانوادہ مغیثی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت مولانا زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق تمام حضرات سے رہا ہے اور سب پر احسان رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میرے والد ماجد حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب سے ان کا قرابت داری کا اور عزیز داری کا بھی رشتہ بہت قریب کا رہا ہے، تمام حضرات اس سے واقف ہے۔ حضرت والد ماجد ہی کے قلم سے چند سطور ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ بڑوں کی باتیں ہیں، میں اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا چاہتا، کچھ بھی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، گستاخی ہوگی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت والد صاحب نے چند سطریں لکھوائی تھیں، بس وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یادگار اسلاف، محبوب العلماء حضرت مولانا زاہد حسن صاحب ضلع سہارنپور کے ایک مشہور گاؤں موضع ابراہیم میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا محترم تعلیم یافتہ اور بزرگوں سے عقیدت رکھتے تھے، جبکہ موضع ابراہیمی کے بڑے زمیندار بھی تھے۔ بچپن سے ہی ان کے دادا محترم کو اپنے پوتے کی دینی تعلیم کی فکر دامنگیر رہتی تھی اور ایک اچھا عالم بنانے کی تمنا تھی، جس کے لیے مختلف مقامات پر تعلیمی مراحل طے کرائے اور آخر میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے فراغت کرائی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھ کر ان کے تلامذہ میں شامل ہوئے۔ بھارت کی سیاست میں حصہ لے کر باقاعدہ الیکشن لڑ کر کامیابی حاصل کی، جس کے ذریعے بہت سے قومی، ملی، سماجی اور دینی خدمات انجام دیے۔ سیاسی سوجھ بوجھ اور ملی افکار و خیالات میں مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے پیروکار تھے۔ مدرسہ سراج العلوم دمجھیڑا آپ کی دینی حمیت اور تحریک قیام میں دینی مدارس کا عظیم شاہکار ہے۔ خانقاہ رائے پور دیوبند سہارنپور سے غایت درجہ عقیدت کے ساتھ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے انتہائی مخلصانہ تعلق رکھتے تھے۔ میرے زمانہ تعلیم کے دوران دارالعلوم دیوبند میرے پاس برابر تشریف لاتے۔ یہ مخلصانہ تعلق بعد میں سندھیانے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بحمدللہ اس عزیزداری میں جانبین سے آج تک انتہائی خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔
آپ کی ایک بڑی خصوصیت تحریک قیام دینی مدارس تھی، جس کے تحت کھدرے کے علاقے میں متعدد دینی مدارس کا جال بچھایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسفار کیے، کبھی پیدل، کبھی سائیکل، کبھی گھوڑی اور کبھی بیل ٹانگے پر سفر کیے۔ حضرت مولانا کے دل میں بھارتی مسلمانوں کو ان کی دینی ملی شناخت کے ساتھ رہنے کی بہت تڑپ تھی، جس کے لیے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ان کے دینی، ملی اور جملہ اسفار میں ان کی چہیتی گھوڑی کا بڑا دخل تھا، جس پر ان کے اسفار کا اختتام بھی ہوا، جو ان کی شہادت کا سبب بنی۔ حضرت مولانا گھوڑی پر سوار تھے۔ گھوڑی اپنی مستی اور ذوق جنوں میں کچھ اس طرح سے دوڑ رہی تھی کہ مولانا بے قابو ہو کر گھوڑی سے گر گئے اور وہیں پر شوق شہادت کا جام پی کر واصل بحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا کی تدفین ان کے آبائی وطن میں مولسری کے پاس ہوئی۔ علاقے کے درد مند اور فکر مند علماء اور صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد عارف قاسمی دامت برکاتہم نے مولانا مرحوم کی سوانح عمری لکھوانے کا عزم کیا۔ مجھ سے بھی کچھ لکھنے کے لیے کہا گیا، لہٰذا قدیم تعلق، جدید عزیزداری اور مولانا کی عظیم الشان خدمات جلیلہ پر چند سطور لکھ کر محبین میں اپنا شمار کرا رہا ہوں۔ والسلام، محمد عبداللہ مغیثی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ان کے بتائے ہوئے سچے راستے کو